تیرے بوئے سنے کعبے دی دلیز چوملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا او تیرے بوئے سنے کعبے دی دلیز چوملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا مینوں ردی نہ ہٹائی لاگے ہو لین دے کالا عمل نامہ جوانال تو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوانال تو لین دے اے ٹھیک تیرے بوئے تے میں بھبتا نہیں جرا سجدہ تینوں لائق میرا سجدہ نہیں پر ردی نہ ہٹائی لاگے ہو لین دے مینوں اپنے ہی بوئے چ کھلو لین دے کالا عمل نامہ جوانال تو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوانال تو لین دے دل کردا جے کہ نہیں اللہ ساریاں نو بار بار مکے لے جا اللہ بار بار مدینے لے جا اللہ بیت اللہ دے سامنے بہ کے جمعے پڑھن دی سعادت نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرات گرامی قدر میرے محترم میرے بڑے بھائی بابر فاروق رحیمی حفظہ اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں عقیدہ ختم نبوت کے تناظر میں اور ہمارے اہل حدیث کی خدمات کا ذکر کر رہے تھے تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چک نمبر 36 گاہپے کا جو ذکر کیا انہوں نے تو میرا آبائی گاؤں چک نمبر 36 گاہپے ہے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جہاں پر شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز حافظ اللہ کے والد محترم حافظ احمد اللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ان کے ساتھ ساتھ میرے دادا جی حاجی دین محمد رحمت اللہ علیہ بھی سنٹرل جیل فیصل آباد میں قید رہے اور اسی طرح اسی تحریک ختم نبوت میں 1 سال تک میرے نانا جی حاجی کامل الدین رحمت اللہ علیہ ملتان جیل میں قید رہے تو میرے پیارے بھائیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے جب قربانیاں دیں اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کیا تو قادیانیوں کو سیکولر لوگ جو تھے وہ بھی کافر قرار دینے پر مجبور ہو گئے لیکن آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں میرے بھائی بتا رہے تھے قادیانیوں کے گستاخانہ عقائد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا میرے بھائی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہتا ہے کہ وہ خدا فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ بدبخت ملعون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا میرے رب کو میرے خالق و مالک کو چوروں سے مشابہ بنا دیا مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ منشی الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے تجھ سے حیض نہیں وہ بچہ پیدا ہو گیا جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی اے مرزا تم مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے بعد میں کہا نہیں تجھ سے وہ بچہ پیدا ہو گیا جو اللہ کے بچے کی مانند ہے تو خود اللہ تعالیٰ کی مانند قرار پایا یا نہیں قرار پایا پھر یہیں پر بس نہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں نواسہ رسول ہیں
ان کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کستوری کی خوشبو کے ساتھ گھو کے ڈھیر کا ذکر کرنا ہے۔ باز اللہ استغفر اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن و حدیث کی توہین اس شخص نے کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، تو جناب کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ یہی سوال مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد سے پوچھا گیا کہ تم نے مرزا صاحب کو نبی مانا ہے تو اپنا الگ سے کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ آگے سے جواب دیا، ہم مرزا صاحب بذات خود محمد رسول اللہ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اگر محمد رسول اللہ کی جگہ پہ کوئی اور آتا تو ہم کلمہ بناتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرزا صاحب کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں الگ سے کلمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کلمہ پڑھتے ہیں قادیانی، تو کیا وجہ ہے جناب؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی صرف اور صرف ایک تھی، ان کی طرح تو کسی کے درکنار کہہ دینا کہ وہ خود محمد رسول اللہ دنیا میں مرزا صاحب کی شکل میں آئے ہیں، کیسے ہماری ایمانی غیرت گوارا کرتی ہے؟ یہاں تک لکھا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے۔ بابر فاروق رحیمی صاحب بتا رہے تھے نا کہ انگریز نے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا، مسلمانوں کے دل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی جیسا بھینگا، بدصورت، بد کردار، زانی، غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوانے والا، افیمی اور شرابی، اس کو بطور محمد رسول اللہ پیش کیا جائے گا تو بتائیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لوگوں کے ذہن میں کیسا ابھرے گا؟ ان کفریہ عقائد کے پرچار کے لیے، مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے آج بھی قادیانی، ہر قادیانی اپنی آمدن میں سے 10% خرچ کرتا ہے، اس پر لازم ہے۔ اور جو قادیانی وصیت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں حصہ دیا جائے گا، وہ اپنی آمدن میں سے 6 حصہ خرچ کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سب سے، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے تو قربانیاں دی، جو گنوا گئے، بیان کر گئے۔ آج ہماری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے ٹوٹل کتنی کتابیں لکھی تھی اور ان کے نام کیا تھے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے ٹوٹل کتنی کتابیں لکھی اور ان کے نام کیا ہیں؟ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی رد قادیانیت کے بارے میں اور ان کے نام کیا ہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اسے اس چیز کا علم ہو۔ میرے بھائیو، یہ نوبت کیوں آئی کہ ہماری جماعتوں نے، ہماری تنظیموں نے 1974 کے بعد، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد غفلت کو اختیار کیا، غافل ہو گئے اپنے مشن سے۔ ہم نے پرانے بزرگوں کی تو باتیں گنوا لی، لیکن ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے اس بارے میں ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد ہمارا کیا کردار ہے؟ بتا رہے تھے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یہ کام کیا، یہ کیا، میں مانتا ہوں، لیکن میں یہ سوال اٹھاتا ہوں مرکزی جمعیت کی قیادت سے بھی کہ اہل حدیث رسالہ آغاز کس نے کیا تھا؟ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے 1903 میں 1947 تک 44 سال مسلسل ان کی عدالت میں یہ شائع ہوتا رہا، لیکن ہم اہل حدیث رسالے کے
टाइटल पेज पे ब्याज के तौर पे मौलाना मुर्सली रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखना गवारा नहीं करते और दावे करते हैं कि हमने ये काम कर दिए। सोचना है अपने अपने गिरेबानों में जाके कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। खुदारा उठिए, कल क़यामत के दिन वो लोग जो मुर्तद हो गए, जो ज़िंदीक बन गए हमारी गफलत की वजह से, उनके हाथ होंगे और हमारे गिरेबान होंगे। तब हम क्या जवाब देंगे? जो मुसलमान हुए कादियानी नौ मुस्लिम, अगर वो तकलीफें बर्दाश्त न कर सके, दोबारा मुर्तद हो गए, तो फिर हम किस मकाम पर खड़े होंगे? अगर उन्होंने कल क़यामत के दिन हमसे अल्लाह से सवाल कर लिया कि हम मजबूर थे, बेकस थे, लाचार थे, हमने इस्लाम को कबूल किया था, कादियानियों ने हमारा नातका बंद कर दिया था हर तरीके से, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारी मदद नहीं की, फिर हम कहाँ पर खड़े होंगे? मैं आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, ये चंद अल्फाज जो मैंने कहे हैं, अपना दर्द दिल आपके सामने बयान किया है, अपना दुख बयान किया है कि आज हम इस हद तक गाफिल हो चुके हैं, इस हद तक गाफिल हो चुके हैं कि मुसलमान नौजवान मुर्तद होते हुए हमें नज़र नहीं आते, मुल्हिद होते हुए हमें नज़र नहीं आते। हम गफलत की नींद सो रहे हैं। खुदारा उठिए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हाफ़िज़ शाम इलाही ज़हीर हफ़ज़हुल्लाह ने इस तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी लगाई है सुबह पंजाब के हवाले से शोबा ख़त्म नबूवत के चीफ ऑर्गेनाइज़र की। आइए, मैं आप सबको दावत देता हूँ, इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। मैं अपने अकाबिरीन की किताबों को भी, अपने अकाबिरीन के सरमाए को भी मंजर-ए-आम पे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर ज़िले में, हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में जो है रद्द कादियानियत कोर्सेज़ का आगाज़ करूँ और तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने मुस्लिम तलबा को, नौजवानों को रद्द कादियानियत से आगाही फराहम करूँ। इस मिशन को सर अंजाम देने के लिए आप मेरे दस्तो बाजू बनिए। तहरीक दफ़ा इस्लाम व पाकिस्तान मैदान में खड़ी है। इंशाअल्लाह हमने ये मिशन को सर अंजाम देना है। मैं आपको दावत देता हूँ, आइए अल्लामा शहीद के जिस्मानी और रूहानी फर्जंदों का साथ दीजिए और इस मिशन में हमारे दस्तो बाजू बनिए। इसी से मैं इक्तफा करता हूँ। अभी आपके सामने फजीलत शेख मोहतरम मौलाना नवाज जी हफ़ज़हुल्लाह खताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात, हुण मैं तुहाडे सामने बिला तखीर तेरे बूए सने काबे दी दलील चुमला, हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला। ओ तेरे बूए सने काबे दी दलील चुमला, हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला। मैनू रद्दी ना हटाई लागे हो लैन दे, काला अमल नामा हजुआ नाल तो लैन दे। तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमल नामा हजुआ नाल तो लैन दे। ये ठीक तेरे बूए ते मैं फबदा नहीं, जरा सजदा तेनू लायक मेरा सजदा नहीं, पर रद्दी ना हटाई लागे हो लैन दे। मैनू अपने ही बूए च खलो लैन दे, काला अमल नामा हजुआ नाल तो लैन दे। तेरे बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमल नामा हजुआ नाल तो लैन दे। दिल करदा जे कि नहीं? अल्लाह सारियां नू बार बार मक्के ले जा, अल्लाह बार बार मदीने ले जा, अल्लाह बैतुल्लाह दे सामने बह के जुमे पढ़न दी सादत नसीब फरमा, अल्लाह मस्जिद नबवी दे जुमे नसीब